کرگز ازبکستان کی ایک تاریخی اور افسانوی کہانیوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 7ویں صدی میں وسطی ایشیا پر عرب حملے کے دوران اپنے وطن کے دفاع میں 40 لڑکیوں کے گروپ کی قیادت کی۔ کرگز اور اس کی 40 لڑکیوں کی کہانی بہادری و مزاحمت کے علامت کے طور پر منائی جاتی ہے۔ تاریخ کے مطابق جب عرب افواج نے ترمیز پر حملہ کیا تو کرگز اور اس کی نوجوان خواتین کے گروپ نے، جسے 40 میڈنز یا کرکلاز کہا جاتا ہے، اپنے شہر کے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیے اور وہ زور زبردست جنگجو تھے جو ترمیز کے مرد محافظوں کے ساتھ مل کر بہادری سے لڑی تھیں۔ اگرچہ افسانے کے مخصوص تفصیلات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کرگز کی اس 40 کنواریوں کی کہانی ازبک لوک داستانوں اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہیں ہمت، آزادی اور ازبکستان کے لوگوں کے مضبوط جذبے کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ افسانہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ خطے میں بہت سے لوگوں کے لیے فخر اور تحریک کا باعث ہے۔ کرگز اور اس کی 40 کنواریوں کی کہانی لوک داستانوں سے مالا مال ہے اور وسطی ایشیائی ثقافت میں تحریک کا ذریعہ رہی ہے، جبکہ تغیرات موجود ہیں اور ان سے وابستہ چند پہلو یہ ہیں: 1. دی ڈیفنس آف ترمیز۔ کرگز کی اس 40 کنواریوں کے بارے میں سب سے مشہور کہانی عرب حملہ آوروں کے خلاف ترمیز کا دفاع کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عرب فوج نے شہر کے محاصرے کر لیا۔ تاریخ اور محافظوں بشمول کرگز اور اس کی نوکرانیوں نے ناقابل یقین بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے بہادری سے لڑے۔ نمبر 2، کہانی کے کچھ ورژن میں 40 کنواریوں نے برہمی کی قسم کھائی اور وعدہ کیا کہ جب تک عرب حملہ آوروں کو پسپا نہیں کیا جاتا، شادی نہیں کریں گے۔ وہ اپنے شہر کی آزادی کے لیے حتمی قربانی دینے کے لیے تیار تھیں، اور اس نے ان کے افسانوں میں بے لوثی اور لگن کے عناصر شامل ہے۔ نمبر 3، کہانیاں نتائج کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ نسخوں کا کہنا ہے کہ 40 لڑکیاں موت تک لڑیں، جبکہ دوسرے بتاتے ہیں کہ وہ بالآخر شکست کھا گئی تھیں، لیکن عرب فوج کو بھاری نقصان پہنچایا تھا۔ نمبر 4، ثقافتی اہمیت۔ کرگز اور اس کی 40 میڈنز لچک، عزت اور خواتین کو بااختیار بنانے کے موضوعات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہیں وسطی ایشیا خواتین کی طاقت اور بہادری کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ افسانہ اپنے وطن اور اقتدار کے دفاع اہمیت پر زور دیتے ہیں اور خطے کی جدید خواتین کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 5، خواتین۔ کرگز اور اس کی 40 کنواریوں کی کہانی نے وسطی ایشیائی فن اور ادب کے مختلف شکلوں میں اپنا راستہ تلاش کیا ہے۔ وہ نظموں، گانوں، یہاں تک کہ پینٹنگز کے مضامین ہیں اور خطے کے ثقافتی ورثے میں اپنی وراثت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اس داستان کے علاوہ ایک اور داستان بھی بہت مشہور ہے کہ کرگز اور اس کی 40 کنواری چھوٹی عمر میں شادی سے انکار کی کہانی۔ ان افسانوں کا ایک نمایاں پہلو ہے جو اپنے وطن اور اقتدار کے دفاع کے لیے ان کی لگن کو اجاگر کرتی ہے۔ اگرچہ تفصیلات میں تغیرات ہو سکتے ہیں، لیکن عام موضوع ان کی برہمی کا عہد ہے جب تک ان کا مشن پورا نہ ہو جائے۔ نمبر 1، برہمی کا عہد۔ کہانی کے کچھ ورژن میں کرگز اور اس کی 40 کنواریوں نے اس وقت تک غیر شادی شدہ رہنے کا پختہ عہد کیا جب تک کہ عرب حملہ آوروں کے خلاف ان کی کامیابی سے دفاع نہ کر لیں، اور یہ عہد اپنے مقصد کے لیے ان کے عزم کی علامت ہے اور اپنے لوگوں کی خاطر ذاتی خوشی قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ نمبر 2، لگن کی علامت۔ شادی سے انکار کو اپنے وطن کے دفاع کے لیے ان کی لگن کی علامت کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس نے اپنی برادری کی اجتماعی بھلائی کو اپنی انفرادی خواہشات سے بالاتر رکھنے کے لیے ان کی رضامندی کی نشاندہی کی۔ نمبر 3، حب الوطنی کا اظہار۔ شادی نہ کر کے کرگز اور اس کی لونڈیوں نے اپنے حب الوطنی اور اپنی ثقافت، اقتدار اور طرز زندگی کے تحفظ کی اہمیت اور اپنے یقین کا اظہار کیا۔ نمبر 4، پائیدار میراث۔ ان کی کہانی کا یہ پہلو خواتین کو بااختیار بنانے اور ایک طاقت کی علامت کے طور پر ان کی حیثیت کو تقویت دیتا ہے۔
اس کے علاوہ کرکز اور اس کی 40 دوستوں کا افسانہ بعض اوقات اجتماعی خودکشی کے المناک واقعے سے بھی منسلک ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ عنصر کہانیاں کے کچھ تغیرات میں موجود ہیں، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ لوک داستانیں اکثر تیار ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مختلف شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ کہانی کا خودکشی کا پہلو خاص پرجوش اور دردناک ہے، جو ان کی لگن اور حد اور ان کی جدوجہد کے المناک نتائج کو ظاہر کرتا ہے۔ دی لاسٹ اسٹینڈ لیجنڈ تاریخ کے بعض برسوں میں جیسے ہی عرب فوجیں بند ہوئیں اور ترمیز کے محافظوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو کرکیز اور اس کی 40 مینڈیز نے حتمی موقف اختیار کرنے کا انتخاب کیا۔ اجتماعی خودکشی، گرفتاری اور غلامی، بے عزتی کے امکانات کا سامنا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اجتماعی طور پر دشمن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اپنی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ مزاحمت کی علامت، اجتماعی خودکشی کے عمل کے مزاحمت کا ایک طاقتور علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں کرکیز اور اس کی نوکرانی حملہ آور قوتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی قسمت پر قابو پانے کا انتخاب کرتی ہیں۔ اگرچہ افسانے کا یہ حصہ ان کی کہانی کا ایک المناک اور مایوس کن نتیجہ کی نمائندگی کرتا ہے، لیکن ان کے غم کی گہرائی اور ان کی قربانیوں کی نشاندہی کرتا ہے جو اپنے وطن کے لیے دینے کی تیار ہے۔ کرکیس اور اس کی 40 کنواریوں کا افسانہ، جس کے موضوعات جرات اور قربانی اپنے وطن کے لیے اٹل لگنے کے ساتھ وسطی ایشیا کی تاریخ اور ثقافت سے گہرا جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ کہانی کی تفصیلات مختلف بیانات میں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی بہادری اور لچک کا لازوال پیغام خطے کے لوگوں کو متاثر اور محصور کر رہا ہے۔ ترمیز اور اس افسانوی کہانیوں سے منسلک شہر ازبکستان میں واقع ہے، جو تاریخ اور ثقافتی ورثے سے مالا مال ہے۔ وسطی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک کے طور پر ترمیز اپنے لوگوں کے پائیدار جذبے اور مشکلات کے باوجود اپنے اقتدار کے تحفظ کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ کرکز اور اس کے 40 کنواریوں کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ثقافت کی اقتدار، امنگوں اور نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے لوک داستان اور کہانیوں کی طاقت کا ثبوت ہے۔ ان کی میراث ترمیز اور وسطی ایشیا کے وسیع تر خطے کے لوگوں کے لیے فخر، تحریک کا باعث بنی ہوئی ہے، جو اس طاقت کی یاد دہانی ہے جو اتحاد، قربانی اور پیار کے اصولوں کا دفاع میں پائی جاتی ہے۔